प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी गुजरे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सबसे अनोखी बादशाहत अता फरमाई थी। आपकी हुकूमत किसी एक मुल्क या सल्तनत पर न थी, बल्कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए जमीन की सबसे निराली और अनोखी बादशाहत अता फरमाई थी। दुनिया की हर मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ताबे कर दिया था। जिन्नात, परियां, हैवानात, अलगर्ज दुनिया की तमाम तर मखलूकात हर वक्त आपकी खिदमत में मौजूद रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे जो सफेद परों वाले और निहायत ही खूबसूरती के हामिल थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे, जिसकी वजह से आपकी बादशाहत मजीद ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़े को पैक्सिस के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो निहायत ही नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ निहायत ही ताकतवर और अक्लमंद भी थे। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र मिलता है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये घोड़ा भी उन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो निहायत ही खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का ये अकीदा था कि इस सींग से बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे वो कहाँ हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन घोड़ों की नस्ल को क्यों खत्म कर दिया, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ऐसी कौन सी भूल हुई थी जिसकी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे पसंदीदा घोड़ों के परों को काट दिया था, और क्या इन उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है या नहीं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, घोड़ा अल्लाह तबारक व तआला की वो खूबसूरत मखलूक है जिसका जिक्र कई मकामात पर कुरान पाक में भी मिलता है, और कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम के घोड़ों की कसम भी खाई है। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों में घोड़ों से बेशुमार काम लिए जाते थे। घोड़ों को जंगों के अलावा सवारी के लिए और नुमाइशों में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कदीम जमाने के लोग अपने घोड़ों के साथ साथ उनका शजरा भी रखा करते थे कि ये घोड़ा किसकी नस्ल में से है, और उसके वालिदैन का नाम क्या है, और उसकी तारीख पैदाइश क्या है। यहाँ तक कि घोड़ों के मालक अपने घोड़ों के दादा परदादा का नाम भी याद रखा करते थे। इन घोड़ों के शजरा नस्ब को याद रखने का मकसद ये हुआ करता था ताकि इस बात की पहचान हो सके कि ये घोड़ा किस कदर आला नस्ल का है। कदीम जमाने के लोग घोड़ों की परवरिश के लिए बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर नौकर रखा करते थे, और घोड़ों को रखने के लिए आला जगह का बंदोबस्त किया जाता था। उस जमाने में जो आदमी अपने घोड़े का शजरा नस्ब याद रखता, उस शख्स को दाना और अक्लमंद समझा जाता था। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को अपने दरबार में तलब किया और उनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा, तो मलका बल्कीस ने दावत हक को कबूल कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस से निकाह कर लिया। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश होती थीं, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफर में जाएं और सैर करें। एक मर्तबा मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। इस तरह जब मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया, तो हवा में उड़ने वाला तख्त आपके सामने मौजूद हो गया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलका बल्कीस को पूरी दुनिया की सैर कराओ। चुनाचे मलका बल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस तख्त पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस पूरी दुनिया की सैर करते करते एक जजीरे के पास पहुँचे। हवा में उड़ने वाले उस तख्त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस को समंदर के बिल्कुल दरमियान में उतार दिया।
جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگیں۔ ملکہ بلقیس جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگیں کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئیں۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس تشریف لائے اور تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جن سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اس وقت جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہو ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس جن سے فرمانے لگے کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں پر ایک عجیب النسل گھوڑوں کو دیکھا جن کے خوبصورت پر تھے اور وہ اڑنے والے گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر سمندری جن نے جواب دیا کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ سمندری گھوڑے کہاں پر موجود ہیں اور سمندر کے کس حصے میں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن ان سمندری گھوڑوں کے پاس گئے اور وہ سمندر کے کنارے سے پانی پی رہے تھے، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس وقت جنوں نے ان کو پکڑنے کے لیے ایک ترکیب لگائی اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور تیز تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، پریوں اور انسانوں کے الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ایک الگ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دے دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں اور دوسرے کاموں میں استعمال فرماتے۔ یہ گھوڑے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاتے اور کام کر کے فوراً واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان اڑنے والے گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ کی عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، کہ آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہوئے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی معافی طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پس وہ رجوع ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ سے یہ بھول ہوئی کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان گھوڑوں کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھلونوں میں اڑنے والے گھوڑے کو بھی دیکھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کھلونوں کے اندر پروں والے گھوڑے کا کیا راز ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے اور اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور ہی میں ختم کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔